ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے مختصراً آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ کی برگزیدہ ترین ہستیاں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے منتخب کیا ہے لوگوں کو۔ ان منتخب ہستیوں کو ہم نبی اور رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کل میں نے مختصراً یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، مختصراً میں نے ایک دو باتیں ان کے حوالے سے آپ سے عرض کی تھیں۔ ان میں خاندان بنی اسماعیل کی بہت بڑی تعداد ہے، 4000 کے قریب انبیاء تھے۔ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا بھی آغاز ہوا، نبوت کا بھی آغاز ہوا۔ کل بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ آدم علیہ السلام کا جو نام آدم رکھا گیا کیونکہ اس وقت تک یہ علوم اور تاریخ ان کا وجود ہی بعد میں ہے، تو بعض حضرات نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، کہ عدیم الارض سے یہ لفظ مشتق ہے۔ عدیم الارض کہتے ہیں زمین کی سطح کو، زمین کی جو اوپر کی سطح ہے وہ عدیم الارض کہلاتی، اسی سے آدم ہے۔ واللہ عالم، چونکہ اللہ جل شانہ نے مٹی سے تخلیق کیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ زمین میں سے زمین و آسمان کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمینوں سے مختلف علاقوں سے تھوڑی تھوڑی زمین لی، اس سے ایک خمیر تیار ہوا۔ قرآن نے اس کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یعنی اس کی تفصیل مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب خمیر تیار ہوا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مٹی کے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو بنانے کے لیے پہلے اس مٹی کو گوندتے ہیں، اب وہ خمیر بن گیا، اس کے بعد اس کو کچھ عرصے تک سکھاتے ہیں، تو سکھانے کے بعد جب وہ بجنے والی صورت میں آ جائے، بجنے والی صورت، اسے کہتے ہیں حمأ، صلصال من حمأ، خمیر بھی بنا، ایسا خمیر کہ جو بجنے لگا، اور مسنون، جس میں بو بھی پیدا ہو گئی، چکنا۔ جب یہ خمیر بنا، اور تاریخ کی ایک روایت کے مطابق جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے، یہاں پر اس مٹی کو بہت عرصے تک رکھا رہا، مسلسل اس پر 40 روز تک بارش برستی رہی، پھر اس خمیر سے پتلہ آدم تیار کیا۔ اب جب آدم علیہ السلام کا اللہ جل شانہ نے وجود تیار فرمایا، پھر اس نے اپنی روح پھونکی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سر کی جانب سے روح اندر گئی، اور جب جسم کے اوپر کے دھڑ پہ روح آئی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، اٹھ کے بیٹھنا چاہا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا کہ انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا ہے، قرآن میں بھی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود و روح اندر ڈال دی گئی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آج کے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جب چھینک آتی ہے انسان کے سارے عضلات اندر سے ہل جاتے ہیں، چند سیکنڈ کے چند لمحوں کے لیے سارے عضلات اندر سے ہلتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب چھینک کے بعد انسان نارمل حالت میں آتا ہے تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ تو جب چھینک آئی تو اس وقت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے یہ دل میں ڈالا گیا آپ الحمدللہ کے الفاظ کہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے جب روح ڈال دی گئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی جماعت کی طرف بھیجا، اور یہ فرمایا کہ یہ جماعت ہے، آپ اس کو جا کر سلام کہیے، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھلائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الفاظ سے ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کیا، فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے فرمایا گیا اب جب آپ دنیا میں جائیں گے، آپ کی امت یعنی قوم انسانیت، ان کا ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے یہی الفاظ ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ سلامتی والے کلمات ہمیں سکھلائے گئے، یعنی انسانیت کو سکھلائے گئے۔
اب جب آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا، اللہ جل شانہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ، کل میں نے عرض کیا تھا غالباً 11 صورتوں میں اس کا ذکر ہے، اور 25 مقامات پر آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے قرآن، اللہ اعلم۔ اب قرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، پہلے پارے کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے پلٹ کے جواب دیا، اور یہی اس واقعے کے اندر ہے جو قرآن میں بھی، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اتنا نہیں کہا، آگے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اس کو عام فہم انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، کام کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، آپ اس کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھائی میں ایک اور کسی کام کے لیے ملازم رکھنا چاہتا ہوں، اب اس کی فرما برداری کا تقاضا یہی ہے جو فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں، ہم موجود ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر آپ کو تحمید و تقدیس مطلوب ہے تو ہم موجود ہیں، ہمیں حکم دیجیے۔ وہاں قرآن نے اللہ تعالیٰ کا جواب نقل کیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ساری بات ہوئی، پھر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کے اس مقام کو واضح کرنا تھا، پھر قرآن کے الفاظ میں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نام سکھلائے، قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں، قرآن میں وضاحت نہیں ہے، بعض روایات میں یہ اس کی وضاحت ہے کہ موجودات کو نام سکھلائے، یعنی جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں، وجود میں آتے ہیں، ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے۔ سکھلانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ تم بتلاؤ، فرشتوں کے اندر حافظے کی قوت نہیں تھی، وہ اس درجے کی نہیں بتا سکتے، آدم علیہ السلام کی وہ علمی فوقیت ظاہر کی گئی۔ پھر فرشتوں نے یوں کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو تو نے سکھلایا، تو ہی جاننے والا ہے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کر دی گئی۔ پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا تمام ملائکوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کل بھی میں نے مختصراً عرض کیا تھا کہ یہ جنات میں سے تھا، قرآن میں ہی ہے، آگے آپ قرآن میں انشاءاللہ سنیں گے، سورہ کہف کے اندر یا غالباً کسی اور صورت میں آتا ہے کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ تاریخ کی ساری باتیں ہیں، میں وہ نہیں عرض کر رہا، نہ اس کا وقت ہے نہ موقع ہے۔ ایک پہلے کیا تھا، جنات بستے تھے، ان کو ایک طرف کیا گیا، اس کو آسمان پہ اٹھا گیا، واللہ اعلم، کسی صحیح حدیث میں کوئی تفصیل ہے، ہمیں آدم علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھنا۔ اب حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، قرآن کے الفاظ ہیں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کا۔ اور میں نے عرض کیا 25 جگہ پہ 11-12 جگہ مختلف الگ الگ الفاظ ہیں۔ اللہ جل شانہ ایک جگہ الفاظ یہ ہیں سورہ اعراف میں ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جناب حکم تو فرشتوں کو تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، تو یہ جو ابلیس ہے یہ تو جنات میں سے تھا، فرشتوں اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ اب میں نے اسی لیے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی، یہ بھی قرآن میں ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اس سے زیادہ واضح کیا ہو؟ تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا۔ اچھا، جب نافرمانی کی اس بدبخت نے بجائے اس کے کہ معذرت کرتا، وہ آرگومنٹس لانے لگا، اس نے دلائل دینے شروع کر، قرآن میں ذکر ہے، اس نے کہا جی انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت بلندی ہوتی ہے، مٹی کی خاصیت پستی ہے۔ اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ نقل کیا ہے جو ہمیں قابل غور ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں بحث اس بات کی نہیں تھی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں، یہاں سوال اس بات کا تھا کہ جب رب حکم دے رہا ہے تو نافرمانی کیوں کی، اس کا جواب دے، اس کا جواب نہیں کہ بس جی میں افضل ہوں، اس غلطی۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے سامنے بھی جب کوئی چیز آتی ہے قرآن و حدیث کی، واضح حکم قرآن و حدیث کا ملتا ہے،
ہم اس کو عقل میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیوں ہے جی، یہ کیسے ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، غالباً یہ کنفرم ہے کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور صحابی پلٹ کر کہیں کہ جی کیوں کریں، کسی صحابی نے کیوں کے ذریعے بات نہیں کی، کیا کے ذریعے کویسچن کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت ہے، ہم کیا کریں؟ جب حکم دے دیا بس آمنا وسلمنا، یہی چیز ہمیں دل میں رکھنی ہے۔ جب قرآن و حدیث کا حکم آ جائے بس اب آمنا وسلمنا، اسی کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ جب فرشتے نے انکار کر دیا پھر فرشتے کو راندہ درگاہ کیا گیا، نکالا گیا۔ اور یہاں میں ایک بات صرف آخری عرض کر دیتا ہوں، قرآن میں جگہ جگہ یہ واقعہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ حوا کا جو لفظ ہے یہ حیٌ سے ہے، حیٌ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی عربی کا لفظ ہے۔ حیٌ کا مطلب ہوتا ہے زندہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ تمام زندہ انسانیت جو بعد میں زندہ ہوئے انسان آئے ان سب کی چونکہ ماں ہے، اسی لیے ان کو حوا کہا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں حوا اس لیے کہا گیا کہ ان کا وجود، ان کو جو وجود بخشا گیا وہ ایک حی کے اندر سے کیا گیا، جو آدم علیہ السلام پہلے سے زندہ موجود تھے، ان میں سے ان کا وجود ہوا۔ وہ کیسے ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے تخلیق کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، یہ جو بھی ہے اللہ اس کے بارے میں جان، قرآن میں پسلی کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آتی۔ تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ جنت میں رہیے۔ جنت کا خاص لباس پوشاک بھی دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں وہ نورانی لباس تھا جنتی، جنت میں رہنے لگے۔ اب ابلیس نے وہاں پر وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، قرآن کے الفاظ ہیں ایک جگہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا۔ ایک جگہ الفاظ ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں میں، ان دونوں کے دلوں میں، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اور اس وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب جنت میں اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو حکم یہ تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ قرآن میں ایک مخصوص درخت تھا، اللہ جانتا ہے گندم تھا یا کیا تھا، کوئی تفصیل۔ اب فرشتے نے، ابلیس نے ان کو بہکایا، اور سارا واقعہ قرآن کے الفاظ ہیں وقاسمہما، قسم کھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے کہا جناب میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ موت بھی ایک چیز ہے، وہ سارا نقشہ کھینچا، موت یہ ہوگا، سب کچھ فتح ہو جائے گا، اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے نا پھر آپ کو موت نہیں آئے گی، پھر آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ جھوٹ جیسے آج کل بھی ہمارے ذہنوں میں یہی ڈالتا ہے یہ کر لو بس اس جہاں کو اگلا کس نے دیکھا، جھوٹ سچ غلط سند کرتے چلے جاؤ، اور انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قسم کھا کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی ذات کی قسم۔ بہرحال بھول ہوئی، قرآن میں یہ الفاظ بھی ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، قصداً نہیں کیا تھا، بھول ایسی چیز ہو گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کا نظام ہے، یہ ساری کائنات میں چیزیں چل نہیں گیا۔ خیر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، اس کا سب سے بنیادی اثر فوری طور پہ کیا ہوا کہ وہ جو لباس جنتی تھا نورانی وہ ہوتا ہے، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اور قرآن میں بھی الفاظ ہیں سارے، وہ لباس اتر گیا، اب جنت کے پتے وطفقا، اور سارے پتے اپنے جسم سے ڈھانپنے لگے۔ اب یہ ساری بات ہوئی، میں یہاں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض حضرات نے ایک وسوسے کے طور پر بات نقل کی ہے کہ جی جب شیطان کو نکال دیا گیا تھا تو اس نے کس طرح بہکایا۔ اس کے کئی جواب ہیں، عام فہم جواب دو ہیں، وہ یہی ہیں کہ اگر آپ الفاظ دیکھیں تو آگے الفاظ آتے ہیں اہبطوا منہا جمیعا، اہبطوا امر ہے، عربی میں جو جمع کا اطلاق، امر بھی ہے جمع بھی ہے، عربی میں جمع کا اطلاق 3 سے ہوتا ہے، جمع قلت کم از کم 3 ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا، وہاں حکم دیا گیا تھا کہ تم سب کے سب اترو نیچے جنت سے،
تو وہاں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ابلیس بھی اس وقت جنت میں موجود تھا، اور بعض کا کہنا یہ ہے جس کو قرآن کی آیت سے بھی تائید ہوتی ہے فوسوسہ، وہ موجود تو نہیں تھا لیکن اس نے وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت تھی اس کے اندر۔ بہرحال وہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد پھر زمین میں آئے، اور زمین میں آنے کے بعد بڑے عرصے تک، طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی حضرت حوا علیہ السلام سے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں بس، وہ یہ ہے کہ میدان عرفات، جس کو ہم آج کل عرفات کہتے ہیں، عرفہ یعرفون سے ہے، یعرف عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان، شناخت۔ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ کے خطے میں تھے، حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں تھے، اور بعض لکھتے ہیں واللہ عالم، کوئی تحقیقی بات تو نہیں ہے، کہ جدہ کو جدہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جدتن کا مطلب ہوتا ہے دادی، جدن دادا اور جدتن دادی۔ اور مجھے اس دفعہ اتفاق ہوا، اللہ نے جب سعادت بخشی، چند سال پہلے میں حاضر ہوا تو جدہ میں میرے ایک عزیز تھے، وہ مجھے لے گئے۔ اب کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے، عربوں نے ابھی بھی وہاں مقبرہ حوا لکھا ہوا ہے، اگر آپ میں سے بھی شاید نہیں گیا ہو۔ جدہ کے اندر ایک قبرستان ہے، اب اس کی تاریخی اتھینٹک کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے جدہ کے اندر۔ مجھے وہ عزیز لے گئے، باہر بورڈ سعودی گورنمنٹ لگوایا، اس میں باہر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے صرف مقبرہ حوا، آگے مینشن نہیں ہے، آگے مینشن کون کرے گا؟ حوا علیہ السلام۔ مشہور ہے کہ اس قبرستان کے اندر بہت سی قبریں ہیں وہاں پر جیسے ہوتی ہیں، اس قبرستان میں حوا علیہ السلام موجود ہے، واللہ عالم، جہاں بھی ہو اللہ جانتا ہے۔ جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں، جہاں اس وقت میدان عرفات ہے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں ہی ہے یہ ساری تفصیل۔ بعض لکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک دوسرے کو شناخت نہیں کر سکے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پہچان کروائی ایک دوسرے سے، اور اگر خود بھی پہچانے ہو تو چونکہ وہاں پر معرفت ہوئی تھی، پہچان ہوئی تھی، اس لیے اس خطے کا نام بھی ہے عرفات، جہاں پر پہچان ہوئی آدم علیہ السلام ہمارے ماں اور ابا کی، وہاں پر پہچان ہوئی تھی آدم محمد۔ اس کے بعد پھر دونوں وہاں پر رہے، اور پھر بیت اللہ کی جگہ پہ سارے واقعات ہوئے۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ اولاد اس کے بعد ہوتی تھی، تو ٹوئنز اولاد ہوتی تھی، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کیونکہ انسانی نسل کو آگے چلانا تھا۔ اب نسل انسانی کس طرح چلے، انسان آگے ان کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کی ترتیب یہ رکھی تھی جو روایت میں آتا ہے کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ایک وقت میں، اور اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ یہ جو لڑکا اور لڑکی تھے یہ آپس میں حقیقی بہن بھائی شمار تھے، جیسے آج حقیقی بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا تھا۔ اگلی دفعہ 1-2 سال کے بعد، یہ جو بھی مدت تھی اس دور میں، جب اگلی ولادت ہوتی پھر ٹوئنز ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یہ بھی آپس میں حقیقی بہن بھائی ہیں، تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح یہ جائز تھا، یہ ہو سکتا۔ پھر وہ حابیل قابیل کا واقعہ آئے گا، اور آگے چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل مقصد یہ باتیں بتلانے کے یہی ہے، اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں، خاص طور پر ایک بات تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی فوراً توبہ کی، ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت عرضی، وہ خلافت عرضی تھی، ہم بھی اگر مختلف مقامات میں خلافت کی ضرورت پڑتی ہے نائب بنانے کی، تو اس کے اندر صرف نیکی کو نہیں دیکھا گیا، خالی تسبیح و تقدیس میں تو فرشتے اعلیٰ تھے، وہاں علمی صلاحیت اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہی آدم علیہ السلام کی صلاحیت سامنے ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔